اچانک ہی فیبی نے ہلکی سی چیخ ماری اور سیڈونی نے اسے فوراً ہی تھام لیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ کیا ہوا؟ ٹائیگر لپک کر ان کی طرف آیا، لیکن پھر ساحل پر اسے جو کچھ نظر آیا اس کے باعث وہ بھی رک گیا۔ اتھلے پانیوں میں ایک شارک مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنتیں تک باہر نکلی ہوئی تھی۔ صرف 50 فٹ دور ایک اور مردہ شارک پڑی ہوئی تھی اور اس کا بڑا سا جبڑا دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس شارک کا پیٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ ادھر دیکھو، سیڈونی نے چلا کر کہا۔ جنوبی سمت میں بھوری اور سبز چیز چمک رہی تھی۔ پانی ان دیو کامنت شارکوں کو ساحل تک لے آیا تھا۔ خدایا، ٹائیگر جھرجھری لے کر بولا، یہ کام وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بات سرگوشی میں کی تھی، لیکن اوشان نے اس کا جملہ سن لیا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اوشان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح زخمی تھا اور ان دیو کامت شارکوں کے مقابلے میں تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ سیڈونی تڑک کر بولی۔ سیڈونی، وہ زندہ ہے۔ فیبی اچانک ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ ڈچ مین زندہ ہے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ خوف نے اس کو مفلوج سا کر ڈالا تھا۔ فیبی، ٹائیگر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ آئے گا۔ فیبی پر دورہ پڑ گیا تھا۔ الگ ہٹو، سیڈونی نے ٹائیگر کو ایک طرف دھکا دے کر کہا اور پھر فیبی کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ ہوش میں آؤ لڑکی، ہوش میں آؤ۔ فیبی کئی تمانچے کھانے کے بعد قدرے سنبھل گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ سنو، میری بات سنو میری بچی، سیڈونی کہہ رہی تھی۔ میں بہت عرصے سے سیکھ رہی ہوں، تجربات کی گود میں پل بڑھ کر اس عمر تک پہنچی ہوں۔ میں نے مصائب کا چہرہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ تم ایک بار مصیبت اور دشواریوں کا چہرہ دیکھتی ہو، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو سمجھتی ہو کہ مصیبت اب کبھی نازل نہیں ہوگی، لیکن یہی غلطی ہوتی ہے میری بچی۔ مصیبتیں تو گات لگا کر انتظار کرتی رہتی ہیں، مناسب وقت کا انتظار۔ کیوں مسٹر اوشان، کیا میں نے غلط کہا؟ درست، اوشان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، میں نے درست کہا۔ مصیبتیں بار بار حملہ ور ہوتی ہیں، لیکن وہ سمندری لہروں کی مانند ہوتی ہیں، آتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں، ان کے نقش تک مٹ جاتے ہیں۔ اگر ڈچ مین پھر واپس آیا تو وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ آخری کامیابی اس کے مقدر میں نہیں، کامیابی تمہارا مقدر ہے، تمہارا، فیبی کا۔ سیڈونی، فیبی نے آنسو پوچھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تم درست کہتی ہو، میں بہت بزدل ہوں، میں زیادہ بزدل ہوں۔ نہیں، تم ابھی بچی ہو، بہادر بچی، تجربات تمہیں بہت کچھ سکھا دیں گے۔ سیڈونی نے دائیں ہاتھ میں فیبی کی کلائی اور دوسرے ہاتھ سے اوشان کا ہاتھ پکڑا، پھر گھر کی طرف چل دی۔ ٹیکسی میں جیکوئس بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں $100 کا نوٹ ابھی تک موجود تھا۔ آپ لوگ یہاں آتے جاتے رہا کریں، اس نے دانت نکوس کر کہا۔ اوشان اگلی نشست پر بیٹھ گیا اور ٹائیگر دونوں عورتوں کی طرف دیکھتا ہوا اگلی نشست پر۔ اب دونوں عورتوں کے ہاتھ میں رومال تھے۔ جیکوئس نے بڑی مہارت سے گاڑی اٹھائی اور رفتار فوراً ہی 80 میل تک پہنچ گئی۔ فیبی نے ایک سسکی لے کر سیڈونی کے فراخ سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے رہی تھی، اسے مر جانا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے دھیرے سے کہا، آخر تم کب سیکھو گے؟ اوشان نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا، مچھلی صرف مچھلی ہوتی ہے، اسے سناجو کا فن نہیں آتا۔ وہ بہت زخمی تھا، وہ بہت بہادر تھا۔ دونوں چند منٹ تک خاموش رہے۔ ٹائیگر کے ذہن میں ایک ہی سوال مچل رہا تھا، کیا اس سے دوبارہ آمنا سامنا ہوگا؟ اگر ہوا تو وہ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، خبیث، ٹائیگر نے دانت پیس کر کہا۔ میرے بچے، اوشان نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ٹائیگر کو بغور دیکھا۔ کشتی پر تم اسے ہلاک کر سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ لڑائی تو آپ کی اور اس کی تھی۔ سوال کے جواب میں سوال کرنا مناسب نہیں۔ تم نے کشتی میں اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا سوال تھا میرے بچے۔ پتہ نہیں، ٹائیگر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ اس سے جلتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اگر مستقبل میں ڈچ مین نے ایک پرندہ بھی ہلاک کیا تو اس کا الزام تم پر رکھا جائے گا۔ تم اس جرم کے ذمہ دار قرار دیے جاؤ گے کیونکہ تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور بہرام اس بات پر بھی بہرم ہوگا کہ تم نے سیڈونی اور فیبی کو قتل نہیں کیا۔ اوہ، میں انہیں قتل کرنا تو بھول ہی گیا تھا، ٹائیگر نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ ٹیکسی جولیانا ایئرپورٹ میں داخل ہو گئی، جہاں پر ہر طرف سیاحوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اگرچہ پنکھے لگے ہوئے تھے، لیکن ان سے نکلنے والی ہوا نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ گرمی بہت تھی اور اسی باعث سیاح مختصر لباس میں تھے۔ ٹائیگر نے ٹکٹ لیے، وہ دونوں ڈپارچر گیٹ سے گزرے۔ باہر رن وے پر حبس قدرے کم تھا، لیکن جہاز کی ایلومینیم کی سیڑھیاں تپ رہی تھی۔ اوشان نے پیچھے آنے والوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور سیڑھی چڑھتے ہی بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے ڈچ مین کو قتل کیوں نہیں کیا۔
تمہیں یاد ہے میں نے جرمی پارسل نامی ڈچ مین سے کہا تھا کہ میں تمہیں حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، غلط اور صحیح کا فرق سکھانا چاہتا ہوں۔ ہیں؟ ٹائیگر بال کھینچنے لگا۔ کیا آپ نے یہی کہا تھا؟ ہاں بالکل۔ مسکراہٹ اوشان کے چہرے سے غائب تھی۔ کیا تم اپنے دانشمند، بابصیرت اور صاحب فراست معلم کی باتیں بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ ویسے میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، ٹائیگر نے سر ہلا کر کہا۔ پرانا شہزاد کبھی کبھار واپس آ ہی جاتا ہے۔ تم نرے جاہل ہو۔ آپ میری حالت پر دل چھوٹا نہ کریں لٹل فادر۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، احسان فراموش۔ اوشان اتنی زور سے چلایا کہ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ آخر تمہیں کیا حق ہے کہ میری تربیت کا سہرا اپنے سر باندھ لو؟ اس کا لہجہ بہت کاٹدار تھا۔ تم نے میرے احسان بھی بلا دیے۔ ارے یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سیڑھی پر ان کے ساتھ ساتھ آنے والی سفید بالوں والی ایک عورت نے بھی تڑک کر کہا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں نے نوکریاں کر کے اس کی فیس ادا کی، لیکن اب اس کے پاس اپنی ماں کو خط لکھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے اوشان اور پھر ٹائیگر کو دیکھا۔ سب ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اوشان کا چہرہ دمک اٹھا۔ آپ بخوبی سمجھتی ہیں مادام۔ بالکل 100%۔ عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر سرد آ بھری۔ میرے بیٹے نے تو جنم لیتے ہی مجھے دکھ دینے شروع کر دیے تھے۔ ارے اب اندر بھی چلو، کسی نے اس کے عقب میں چلا کر کہا، لیکن سفید بالوں والی عورت نے گور کر اسے خاموش کر دیا۔ آپ بہت شاندار خاتون ہیں۔ اوشان نے عورت کی تعریف کی تو وہ حیا سے سرخ ہو گئی۔ کیا دوران پرواز آپ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا پسند کریں گی؟ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا باتھ روم میں سفر کرنے پر کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ احتجاج کیسے کر سکتا ہے؟ عورت نے مسکرا کر جواب دیا اور ٹائیگر کے قریب سے گزر گئی۔ طیارے کے اندر ماحول بہتر بلکہ بہت بہتر تھا۔ اوشان سفید بالوں والی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا تھا۔ ان کا موضوع نوجوان نسل کی بے راروی ہی تھا، جبکہ ٹائیگر جہاز کے عقبی حصے میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا اونگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ پوری طرح سے بیدار تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز صرف اور صرف نوگان کی ذات تھی۔ وہ اس کھیل سے تنگ آ چکا تھا اور اس بار اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نوگان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی چین سے بیٹھے گا۔ اس بار نوگان نے ایک انتہائی اہم شخصیت کو استعمال کیا تھا، اور اگر ٹائیگر کو سناجو کے فنون پر عبور حاصل نہ ہوتا تو نوگان کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ گڈ، وہ کچھ سوچ کر مسکرانے لگا۔ اسے خوشی تھی کہ ڈچ مین کی ناکامی کے بعد نوگان کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ اوشان کا شاگرد اب طوفان پیدا کرنے والوں اور آگ لگا دینے والوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ شاگرد کی نہیں استاد کی فتح تھی، جس پر شاگرد جتنا بھی ناز کرتا کم تھا۔ ٹائیگر کو نوگان سے ہونے والا ہر مقابلہ اچھی طرح یاد تھا۔ آخری مقابلے میں جو میوزیم میں ہوا تھا، ٹائیگر بآسانی نوگان کو قتل کر سکتا تھا، لیکن وہاں اس کی غیر ضروری خود پرستی غالب آ گئی اور وہ لڑکی پر بھروسہ کر کے نوگان کو ڈائنوسار سے باندھ کر اوشان کو لینے کے لیے چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ لڑکی مری ہوئی ملی اور نوگان غائب۔ اس واقعے کے بعد ٹائیگر کے دل سے نوگان کا رہا سہا خوف بھی دور ہو گیا، بلکہ وہ اس کو کم ظرف ہی نہیں کمزور بھی سمجھنے لگا۔ اس کے نزدیک اس طرح کی لڑکی کو بے وقوف بنا کر رائے فرار اختیار کرنا کینگی ضلالت اور بزدلی کی انتہا تھی۔ اب ایک بار پھر اسے یقین تھا کہ نوگان سے آخری مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن کوئی ابلیس پر نوگان کی بجائے اس کا شاگرد موجود تھا، اور جرمی پارسل کی ہر ضرب ٹائیگر کو ابھی تک یاد تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ڈچ مین کی ٹانگ کی ضرب کے بعد اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ میں کچوکے لگا کر ان میں مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ صرف اور صرف عمل تنفس اور ارتکاز کے باعث ہی اسے جھیل سکا تھا، وگرنہ ڈچ مین کی کامیابی یقینی ہو گئی تھی۔ ڈچ مین کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹائیگر کو نہ صرف یہ ملال تھا کہ کشتی میں ہونے والا مقابلہ ناکام رہا، جرمی پارسل نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اور اسے اتنا زخمی ہونے کے باوجود یہ یقین رہا ہوگا کہ وہ ٹائیگر کے مقابلے میں شارکوں کو زیادہ آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے۔ ٹائیگر کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جرمی پارسل نے شارکوں سے مقابلے کو ترجیح دے کر دراصل اسے ہی نہیں اوشان کو بھی خراج تحسین پیش کیا تھا، اور ٹائیگر کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا تھا۔ ٹائیگر نے پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں نیم وا کر لی۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ اوشان اور عورت میں خسر پسر جاری تھی۔ ایک جوڑا جو یقیناً ہنی مون منانے کے لیے سفر پر تھا، جہاز میں راز و نیاز بھی کر رہا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھ کر ٹائیگر نہ جانے کیوں خوش سا ہو گیا۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کم عمر تھے، ان کی عمریں 20 سے 22 برس کے درمیان ہوں گی۔ ان کے چہروں پر زندگی کی تمام تر مسرتوں کے رنگ موجود تھے۔ ان کے ہر انداز سے والہانہ پن جھلک رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے شدید ترین محبت کرتے تھے، یہ بات بہت واضح تھی۔ تبھی ٹائیگر کو روبی یاد آ گئی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ روبی، اس کا دل بار بار یہی نام لے رہا تھا۔ ٹائیگر کی آنکھ شور و غل سے ہی کھلی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا
جیسے کاکپٹ کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونے والا شخص کل انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ جیکٹ، پتلون اور سفید کراٹے بیلٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس نے نینجا ہوڈ لگا رکھا تھا جس کے باعث سر سے شانوں تک کا حصہ چھپا ہوا تھا۔ صرف بھوری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی قطعی فیصلہ کر کے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کراٹے اور نینجا کی توہین کے لیے ایک خطرناک مکمل آٹومیٹک گن بھی موجود تھی۔ لوگ خوف زدہ تھے، شاید سب نے اپنی سانسیں تک روک رکھی تھی۔ ان سب کو خوف کے نوکیلے پنجوں نے دبوچ رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اگرچہ عورت بھی بے حد خوف زدہ تھی، لیکن اوشان اسے بار بار تسلی دے رہا تھا۔ ارے ہم تو پہلے ہی اس فیصلے پر پہنچ چکے ہیں کہ آج کل کے سبھی لڑکے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں مادام، قطعی فکر نہ کریں۔ خاموش۔ سیاہ نینجا ہوڈ کے اندر ہونٹ ہلے تو آواز بھی سنائی دی۔ یہ کسی یورپی باشندے کی آواز تھی۔ میں نے یہ جہاز ہائی جیک کر لیا ہے۔ مبارک ہو میرے بچے، اوشان نے بآواز بلند کہا۔ خاموش رہو بوڑھے، ہائی جیکر نے پیر پٹک کر کہا۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے۔ میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو یہ طیارہ کسی پٹاخے کی طرح پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اوشان کی حرکتوں سے صرف یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہائی جیکر کو مشتعل کرنا چاہتا ہے۔ گولی مار دوں گا۔ ہائی جیکر بری طرح داڑا۔ پائلٹ کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شعلہ رنگ زلفوں والی ایئر ہوسٹس سے کہا۔ ہنی مون منانے کے لیے سفر کرنے والا جوڑا بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے لڑکے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، کچھ اس طرح جیسے ساتھ جینے ساتھ مرنے کا عہد نبھانا چاہتی ہو۔ ٹائیگر اپنی سیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ اس طیارے میں اس کے لیے صرف 3 افراد کی زندگی قیمتی لگ رہی تھی، اوشان کی اور اس نوعمر جوڑے کی، اور وہ ان تینوں کو بچانے کے لیے مجبوراً اٹھا تھا۔ فرمائیے، ہواباز نے کاکپٹ سے نکل کر ہائی جیکر سے پوچھا۔ تجربہ کار ہواباز کے بال سفید تھے اور چہرے پر سیب جیسی سرخی کے باوجود عمر کے اثرات بہت واضح تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ طیارے کا رخ اسرائیل کی طرف کیا جائے۔ بہت بہتر، لیکن اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس پیٹرول نہیں۔ بکواس مت کرو، ورنہ میں ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ گن کا رخ اب بھی مسافروں کی طرف تھا، اور یہ صاف ظاہر تھا کہ اگر اس نے لبلبی دبا دی تو 10-12 مسافر پہلے ہی حملے میں ہلاک یا زخمی ہو جائیں گے۔ ٹائیگر نے پورے طیارے کا جائزہ لیا۔ وہ ہائی جیکر کے کسی ممکنہ ساتھی کی تلاش میں تھا، لیکن بظاہر اسے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے چہرے پر خوف نہ ہو، جس کی آنکھوں سے ہائی جیکر کے لیے ہمدردی نظر آتی ہو۔ یہ ایک انتہائی حوصلہ افزا شگون تھا۔ دوسری اچھی اور مثبت بات یہ تھی کہ کاکپٹ ابھی آزاد تھا، اور ہائی جیکر نے اس کا کنٹرول سنبھالنے کے بجائے مسافروں کو یرغمال بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ پیٹرول صرف لارنیکا تک کا ہے، تب وہاں چلو اور ایئرپورٹ والوں سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے کے اندر طیارے میں پیٹرول ڈال دیں، ورنہ 1 گھنٹے بعد ہر منٹ ایک لاش لے جائیں۔ ہائی جیکر کا لہجہ بہت تیز تھا اور یہ بات بھی اس کے خلاف جاتی تھی۔ بہت بہتر جناب، آپ کے کچھ مطالبات تو ہوں گے، وہ بھی بیان کر دیں تاکہ میں کنٹرول کو ان کی اطلاع دے دوں۔ ممکن ہے کہ لارنیکا اترنے سے قبل ہی آپ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے جائیں۔ ہواباز واقعی ہوشیار تھا۔ ہاں، ہائی جیکر نے سر ہلا دیا۔ میرا تعلق ایک ڈوم سے ہے، اس نے سینہ پھلا کر کہا۔ شامی حکومت نے ہمارے 600 ساتھیوں کو دمشق سے گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی ہے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام افراد کو رہا کر کے وادی گولان کے سرحد پر لے جا کر اسرائیلی فوج کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ، مدینہ اور مکہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور اس کا انتظام ایک ایسی عالمی کمیٹی کے سپرد کیا جائے جس میں یہودی بھی شامل ہوں۔ تیسرا مطالبہ، مجھے لارنیکا ایئرپورٹ سے تل ابیب جانے کے لیے تیز رفتار طیارہ فراہم کیا جائے جس میں یرغمال کے طور پر ایک وزیر بھی ہو، اسے تل ابیب میں رہا کر دیا جائے گا۔ مشرق وسطی کی حکومتیں مجھے بلیک ڈوم فنڈ کے لیے $3 ملین ادا کریں۔ ٹائیگر اس دوران میں غیر محسوس طور پر چلتا ہوا طیارے کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ میں کنٹرول کو ان مطالبات سے مطلع کرتا ہوں جناب، ہواباز نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، کیا میں مسافروں سے خطاب کر سکتا ہوں؟ کیا کہو گے؟ ہائی جیکر غرا کر بولا۔ یہی کہ وہ پرسکون رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کاکپٹ میں جا کر ساؤنڈ سسٹم پر بات کرو۔ شکریہ جناب۔ ہواباز نے تمام مسافروں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ اس کی نظریں پل بھر کے لیے ٹائیگر پر پڑی تو ان میں چمک پیدا ہو گئی، لیکن وہ فوراً ہی پلٹ گیا۔ عقبی حصے اور بزنس کلاس کے مسافروں کو اس گفتگو کا کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں اندازہ تھا کہ صورتحال کس حد تک سنگین ہے۔ تاہم ان کی تمام حصیں چیخ چیخ کر خطرہ خطرہ پکار رہی تھی۔ خواتین و حضرات، مان ہی ساؤنڈ سسٹم پر کیپٹن کی آواز گونجنے لگی۔ اوشان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اس نے ابھی تک ٹائیگر کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن جونز آپ سے مخاطب ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پرسکون رہیں۔ یہ طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اب ہماری منزل لارنیکا ہے۔ موسم نے ساتھ دیا تو ہم 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔
اور پھر وہاں ہائی جیکر سے مطالبات پر مذاکرات ہوں گے۔ میں ان مطالبات کی تفصیل متعلقہ اداروں کو بھیج رہا ہوں۔ اسی لمحے کسی بے صبر شخص نے لپک کر ہائی جیکر سے گن چھیننا چاہی۔ وہ شخص اگرچہ بہت پھرتیلا تھا، لیکن اس کی تمام تر پھرتی کسی مسافر کی ٹانگ راہ میں آ جانے کے باعث اکارت گئی۔ ہائی جیکر نے ایک زوردار چیخ ماری اور لبلبی دبا دی۔ گولیاں بدقسمت بہادر کے جسم میں پیوست ہونے لگی۔ وہ ہر گولی پر اچھلنے لگا اور ساتھ ہی اس کے جسم کے درجنوں سوراخ سے خون ابلنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس پر ٹائیگر گرفت کر سکتا تھا۔ وہ فضا میں بلند ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی پیراک کی طرح آگے کی سمت میں تھے۔